حضرت روزانہ 400 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. 4000 اتنے نیک اتنے پائے کہ بزرگ ولایت کبریٰ پہ فائز ہونے کے بعد روز 4000 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرتے تھے. بزرگان دین کے تعلیمات کیا ہے؟ ان کے رہن سہن کو اپنانا ان کے تعلیمات ہے، ان کے بول چال کو اپنانا وہ تعلیمات ہے، ان کے لب و لہجے کو اپنانا وہ تعلیمات ہے. یعنی ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کے جو انہوں نے جو کیے اس پر نقش قدم پر چلنا وہ بزرگان دین کے تعلیمات کہے جاتے ہیں. فرامین بھی ہے، تعلیمات بھی ہے. آپ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تو حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی گردن کو جھکائی. جب احمد کبیر رفاعی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اس کے ساتھ اس عوام میں اس لوگوں میں حضرت غوث اعظم دستگیر بھی موجود تھے. وہ ہے احمد کبیر رفاعی. عبادتوں میں ہم تو نہیں کر سکتے، 100% میں سے 1% بھی کر لیں تو اس زمانے میں بڑی بات ہے. لیکن حضرت کے جو تعلیمات تھے، مثال کے طور پر احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مچھر بیٹھتا تو آپ اس کو اڑا نہیں تھے، ہٹا نہیں دیتے تھے، کہتے تھے اس کا قسمت کا خون میرے جسم میں ہے، اسے پی لینے دو. گرما میں آپ باہر چلتے، ٹڈیاں اگر آپ کے سائے کے اندر آ جاتی تو وہیں رک جاتے تاکہ کچھ دیر ٹڈیوں کو سائے میں رہنے دو، سکون سے رہنے دو. یہ تعلیمات احمد کبیر رفاعی ہے. آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، آپ کے آپ کے آستین پر بلی سو رہی ہے، نماز کا وقت آیا، آپ بلی کو اٹھائے نہیں، اپنا آستین کاٹ کر آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ احمد کبیر رفاعی ہے. آپ راستوں پہ رک جاتے، راستوں پہ ٹھہر جاتے تو اندھے لوگوں کا انتظار کرتے، اگر اندھا اور نابینا مل جائے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر لے آ کر میں اس کی منزل تک پہنچاؤں. یہ احمد کبیر رفاعی ہے. آپ جنگل کو جایا کرتے، کوئی بھی سفر سے واپس آتے تو جنگل سے لکڑیاں چون کے لاتے. مریدوں سے بھی کہتے کہ لکڑیاں اکٹھا کرو تو مریدین پوچھتے ہیں سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں جو غریب رہتے ہیں، جو معذور رہتے ہیں، جو ضعیف رہتے ہیں، ان کے چولہا جلانے کے لیے ان کے گھروں پہ لکڑیاں پہنچا دو. یہ تعلیمات ہے احمد کبیر رفاعی کے. یعنی جیسا کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ درج کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے سنو ایک ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ایسی چیز لا موسیٰ جو میرے پاس نہیں ہے، تو ایسی چیز لے آؤ جو میرے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ نے کہا اللہ تو پروردگار ہے، تمام خزانے تیرے پاس ہے، ہر چیز تیرے پاس ہے، ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو تیرے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ بات چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے تمہارے پاس ہے. بولے کیا ہے؟ تمہارے پاس عزت ہے، تمہارے پاس انکساری ہے، تمہارے پاس تواضع ہے. میری بارگاہ میں آنا ہے تو انکساری لے کے آؤ، میری بارگاہ میں آنا ہے تو تواضع لے کے آؤ، میری بارگاہ میں آ تو انکساری لے کے آؤ. تو حضرت احمد کبیر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے قرب پہنچنے میں سب میں بہترین جو ذریعہ چنا ہے وہ میں نے انکساری چنا ہے. انسان کے اندر عاجزی و انکساری رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ وہ احمد کبیر رفاعی ہیں. ہم گناہوں کو اپنی کمری میں چھپانے والے، گناہوں کو قریب کھینچنے والے. ایک میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، مجھے واقعہ یاد آیا. ایک شخص حضور غوث اعظم دستگیر کے پاس جاتا ہے، اے غوث اعظم دستگیر میرے لیے دعا فرمائیے، میری بدبختی ختم ہو، میری دلندراگی ختم ہو، میری یہ کمبختی ختم ہو. تو غوث اعظم دستگیر اس کی دعا کر کے کہتے ہیں تیری قسمت میں خوشبختی نہیں ہے، تو نیک بخت نہیں ہو سکتا، تو بدبختی ہے. وہاں سے بغداد سے وہ شام چلے گیا مایوس. کچھ دنوں کے بعد اس کا دورہ بصرہ میں ہوا. وہ حضور احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں داخل ہوا.
احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں ہم ایسی ہی لوگوں کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ایسی ہی لوگوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں، اس کی نیک بدبختی ختم ہو جاتی ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ شخص کا جانا بغداد ہوا، حضور غوث العظم دستتا ہے تو غوث العظم دستگی اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تو احمد کبیر رفاعی کے پاس ہو آیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں احمد کبیر کی رفاعی کے پاس ہو آیا ہوں۔ بولے یہ وہی کر سکتے ہیں، تیری تقدیر جو تھی بدبختی کی وہ ہٹ گئی، تو نیک بخت ہو گیا۔ تو وہ تھے جب میں دیکھا تو تیری پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا تھا، آج تیری پیشانی میں نیک بخت لکھا ہوا ہے۔ یہ احمد کبیر رفاعی ہے۔ ہم رفاعی کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ وہ زین العابدین کی اولاد ہیں، ہمارے قاتلوں کو بھی جو ہے کھانا کھلایا کرتے تھے، قاتلوں کو بھی جو ہے پانی پلایا کرتے تھے۔ جب سے جو بات چل رہی ہے یہاں پر کہ ہر جگہ یہ انبیاء کے پیچھے رہے، رسولوں کے پیچھے رہے، اولیاء کے پیچھے رہے، یہ اہل بیت کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے، ایسے واقعات دیکھتے رہے تھے۔ میں پرسوں سوچا تھا کہ دو لوگوں کو سلسلے میں سے نکالوں، شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، کیونکہ مرکز ہے، اگر سلسلے کے خلاف کوئی جاتا ہے، یہاں کے جو رسم رواج کے خلاف کوئی جاتا ہے تو جو لعنتی بنتا ہے تو اس کو سلسلے سے کس طرح خارج کیا جائے؟ اس کی سزا نہ یہاں قبول کی جائیں گی، نہ اس کی حاضری یہاں قبول ہوگی، نہ اس کی حاضری ہمبڑ میں قبول ہوگی۔ بغل خان صاحب اس کی حاضری نہ بغداد میں ہوگی نہ مدینہ پاک میں ہوگی، تو اسے کیسے نکالا جائے؟ میں سوچ رہا تھا، پھر میں بولا جانے دو۔ اس کے بعد جب احمد کبیر رفاعی